جو خیال، جو احساس، جو ارادہ زبان پر آ جائے اسے کلام کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں، اسے نیت یا خیال یا احساس نہیں کہتے۔ حافظ عبدالحفیظ ناصر۔ نیت اسلامیہ میں کوئی بھی عمل بغیر نیت کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی عمل ہیں سب کے سب نیتوں کے مطابق ہی ان کا اجر ملے گا۔ اور روزے کے بارے میں بالخصوص کہا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے روزے کی نیت فجر سے پہلے نہیں کی اس کا روزہ ہی نہیں۔ اب روزے کی نیت کرنا یہ تو فرض اور لازم ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے نزدیک عبادات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ عبادات ہیں جو بذات خود مقصود ہیں، جیسے نماز سے نماز مقصد ہے، روزے سے روزہ مقصد ہے، اور کچھ وہ عبادتیں ہیں جو بذات خود مقصود نہیں بلکہ عبادت تک پہنچنا مقصود ہے۔ مثلا وضو ہم کرتے ہیں تو وضو عبادت ہے، وضو کا اجر ہے، لیکن یہ بذات خود مقصود نہیں، وضو کرنے کا مقصد ہے کہ ہم نماز پڑھ سکیں، نماز تک پہنچنا مقصود ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں وہ عبادات کہ جو بذات خود مقصود ہے ان میں نیت کرنا فرض اور لازم ہے، اس کے بغیر وہ عمل قابل قبول نہیں، اور وہ اعمال جو بذات خود مقصود نہیں ان میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن امام صاحب کی یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ حدیث کہتی ہے انما الاعمال بالنیات، تمام عمل وہ بشک بذات خود مقصود ہوں یا بالواسطہ مقصود ہوں، وہ عمل بغیر نیت کے معتبر نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نیت کرنی کیسے ہے؟ اس میں ایک نقطے کی بات وہ یہ آپ یاد رکھیں کہ عربی زبان میں نیت ارادے کو کہتے ہیں، دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جو بات، جو خیال، جو احساس، جو ارادہ زبان پر آ جائے اسے کلام کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں، اسے نیت یا خیال یا احساس نہیں کہتے، وہ لفظ ہے، کلام ہے۔ شریعت اسلامیہ نے کہا ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں کے مطابق ہے، کلام کے مطابق نہیں کہا۔ اور یہ جو بڑی مشہور روایت ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، پہلی بات تو یہ ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں تو وہ نیت نہیں کلام بن جاتی ہے۔ نمبر 3، اگر اس کا معنی ہی دیکھ لیں، غد کہتے ہیں آنے والے کل کو، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، رمضان المبارک کے مہینے کی۔ اب کل کے روزے کی روزہ میں آج رکھ رہا ہوں، نیت کل کی کر رہا ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ اور بالفرض مان بھی لیا جائے اب 29 روزے ہیں، 29ویں روزے میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، کل تو عید ہے۔ یہ 30 روزے ہیں، کل کی نیت کروں، کل تو عید ہے۔ ہمیں پتہ ہی اگر 30 روزے ہو جائیں پھر تو یقین ہے نا کل عید ہے۔ ہم نیت کر رہے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ، اللہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو معنی اس سے بھی سمجھ آتی ہے یہ نیت غلط ہے۔ پھر ہمیں نیت کیسے کرنی چاہیے؟ آپ نے رمضان سے پہلے یا رات کو سوتے ہوئے یا صبح اٹھتے ہوئے یہ آپ نے سوچا تھا کہ میں نے سحری کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، لفظ نہیں بولے، صرف سوچ لیا، یہ آپ کی نیت ہے۔ ہاں اس میں یہ ضرور ہو کہ اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں رکھ رہے۔